السلام علیکم۔ پروگرام صحافی کے ساتھ مطیع اللہ جان اور میرے ساتھ ہیں سید مہتاب حیدر، سینئر جرنلسٹ، اکانومی کے ماہر۔ مہتاب حیدر صاحب، کیا بڑی خبریں ہیں؟ کل شہباز شریف صاحب، آج دوسرا دن تھا، آج کوئی اجلاس کی سربراہی کر رہے تھے، بڑے فیصلے لینے تھے، منی بجٹ کی افواہیں گرم تھی، تو کیا طے ہوا ہے، کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے آج اجلاس کیا ہے فائنانس ٹیم کے ساتھ، اور یہ آج دوسرے دن بھی آن لائن میٹنگ تھی ان کی، کیونکہ وہ لاہور میں ہیں تو میرے خیال میں اس وجہ سے وہ آن لائن میٹنگ لے رہے تھے۔ بنیادی طور پہ ایک فیصلہ جو ہے وہ آج کی میٹنگ میں ہو گیا ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ لکھ کر دے دیا گیا ہے کہ آپ تشریف لے کر آئیں نیکسٹ ویک، اور نیکسٹ ویک ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طے کرتے ہیں، تاکہ جب یہ چیزیں طے ہو جائیں تو اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف جائیں۔ کنکلوژن سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں طے ہوتی جائیں اس کو حکومت پاکستان امپلیمنٹ کرتی جائے، تو یہ جیسے جیسے طے ہوں گی ویسے ویسے وہ امپلیمنٹ کر دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اس کے اوپر کیا جو ہے وہ رسپانس آتا ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت پاکستان کو اعتماد نہیں ہے کہ اگر یہ اعلان کر بھی دے پاکستان کی حکومت کہ ہم نے یہ نئے ٹیکسز لگائے ہیں، یہ اقدامات لیے ہیں، مشکل فیصلے کیے ہیں، تو پھر بھی آئی ایم ایف جو ہے مطمئن ہو جائے گی، یہ اعتماد نہیں ہے ابھی بھی۔ بیسیکلی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگر ٹیکسز کی بات کی جائے تو حکومت اگر 150 سے 200 ارب روپے کی بات کر رہی ہے تو آئی ایم ایف 500 سے 800 ارب روپے کی بات کر رہا ہے، تو وہ بیسیکلی یہ ایڈیشنل میجرز لینے سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیگوشیٹڈ ڈیل کو فائنلائز کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ فائنلائز ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اقدامات کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہم 7.5 روپے بجلی کی الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھا دیں لیکن آئی ایم ایف کہے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے، آپ کو مزید بڑھانے کی ضرورت تھی، تو وہ ایک پورا روڈ میپ طے ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت اقدامات کرے گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر آئی ایم ایف کا وفد نیکسٹ ویک آ جاتا ہے تو آئندہ 15 سے 20 دنوں میں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ مگر اگر آئی ایم ایف نے آنا ہوتا تو بہت پہلے آ چکے ہوتے۔ یہ تو عملی طور پہ ایک مذاکرات کی پیشکش ہے نا، ضروری تو نہیں آئی ایم ایف اس کو قبول کرے اور کہ جو ہم نے آپ کو جو بتایا ہوا ہے آپ اس پہ اعلان کریں تو اس پہ آگے چلیں۔ اب مزید مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف کو دعوت دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اقدامات لینے میں ریلکٹنٹ تھے، ہم وہ اقدامات لینا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارا آرگومنٹ یہ تھا حکومت پاکستان کا کہ فلڈ کی وجہ سے ہمیں ریلیکسیشن دے، چونکہ فلڈ کی وجہ سے 1/3 پاکستان جو ہے وہ اس میں ہوئے اور $30 بلین کے لاسز ہوئے۔ نہیں، میرا مطلب کہنے کا یہ کہ کیا یہ واقعی مذاکرات کی پیشکش ہے؟ ابھی بھی کوئی اصولی فیصلے نہیں ہوئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے وہ جو چیزیں تھی وہ اپنا روڈ میپ طے کر لی ہے، چیزیں فائنل کر لی ہیں۔ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ وہ سیٹلمنٹ کرنے کے بعد ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ جو چیزیں سیٹل کر لی ہیں یا طے کر لی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے، چونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام میں ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم 5% جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کو کرٹیل کریں گے۔ ہمارے ریونیوز کم ہو رہے ہیں، پی ڈی ایل بھی ہم کم جمع کر رہے ہیں۔ 850 ارب روپے کا ہمارا ٹارگٹ تھا جو کہ ابھی تک 200 سے 250 ارب روپے جمع ہوا، اور میکسیمم جو ہم آئی ایم ایف کو بتا رہے ہیں وہ 500 سے 550 ارب روپے جمع ہوگا۔ اسی طرح جو ایف بی آر کے ٹیکسز ہیں وہ بھی کم شارٹ فال ہے، چونکہ امپورٹ کمپریشن ہے، اور کچھ ابھی آپ نے دیکھا کہ دسمبر میں، صرف دسمبر میں 225 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ ایف بی آر کا موقف یہ ہے کہ یہ 225 نہیں ہے، یہ 82 بلین کا ہے۔ اب جو مزید کیا ہے ٹیکسز کہاں تک جائیں گے اور عام آدمی پہ لگیں گے یا؟ دیکھیں، میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ امپورٹ سٹیج کے اوپر ٹیکس لیوی لگنے والی ہے، اور اس کے علاوہ بینکس کے اوپر لیوی لگنے والی ہے۔ اس سے عام آدمی پہ ڈیفینیٹلی اثر نہیں ہوگا، چونکہ بینکس کے اپنے پروفٹ زیادہ تھے، لیکن جو عام آدمی پہ اثر پڑنے والا ہے سر، جب آپ پی ڈی ایل بڑھائیں گے تو عام آدمی پہ اثر پڑے گا۔ اگر آپ پیٹرولیم پرائسز پہ جی ایس ٹی لگائیں گے، پیٹرولیم پروڈکٹس پہ 17% جی ایس ٹی لگے گا تو اس کا عام آدمی پہ اثر پڑے گا۔ جو درمیانے اور بڑے طبقے پہ اثر پڑنے والے وہ پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز جو ہیں ان کا ٹیکسز جو ہے وہ بڑھانا ہے کہ حکومت تجویز دے رہی ہے، ایف بی آر تجویز دے رہا ہے۔ ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جو نان فائلر ہے ان کا ریٹ بالکل بڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک ٹیکس نیٹ کے اندر۔ اچھا، آپ کے بتائیں بجلی، پیٹرول، گیس، ان کی قیمتوں میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوتا ہے تو اس ٹائم 25 سے 26% انفلیشن ہے، یہ 30% کو کراس کر کے 35% تک جا سکتی ہے۔ اچھا، مہنگائی کی شرح جو ہے مہنگائی کی شرح ڈیفینیٹلی 35% تک جا سکتی ہے، ابھی 26% ہے، ابھی 26% ہے اوورال، یہ بڑھے گی۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے سر۔
وہ 50 کو بھی جا سکتی ہے، 60 کو بھی جا سکتی ہے، 70% کو بھی جا سکتی ہے، اور پھر حال یہ ہوگا کہ ہم روپے ہماری جیب میں ہوں گے لیکن پیٹرول نہیں ملے گا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ ڈیفینیٹلی اس ٹائم ہمارے پاس شارٹ ٹرم میں کوئی حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کیا اتنے مشکل فیصلے کرنے کے فوراً بعد یہ توقع کر رہی ہے کہ الیکشنز بھی ہو جائیں گے، اور اتنے بڑے فیصلے ہونے کے بعد کس قسم کی گارنٹی یا شورٹیز ملی ہیں کسی طرف سے اس حکومت کو کہ یہ رہے گی اور جلد الیکشن کا ماحول نہیں بن جائے گا؟ ایک تو ان کے لیے پرابلم ہے سر، 2 صوبائی اسمبلیاں آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ڈیزالو ہو چکی ہیں، تو اگر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں تو ایک پی ڈی ایم جب ایک ایسے ٹائم میں جب ساری چیزوں کی پرائسز بڑھائے گی، ایڈیشنل ٹیکسز لگائے گی، تو اس کی پاپولیرٹی میں تو فرق آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کتنا عرصہ جو ہے وہ چلتی ہے، اور یہی وہ گارنٹیز تھی جو وہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے ہوں۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی فیصلے کرے اس کو تحریری طور پہ اس کو اپوزیشن جماعتوں کو بھی مطلع کرنا چاہیے اور ان سے متبادل تجاویز بھی مانگنے چاہیے؟ عمران خان کو خط لکھیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اور فارمولہ ہے تو وہ بتا دیں۔ کیا ایسا اس سسٹم کوئی ہونا چاہیے تاکہ تمام جماعتیں آن بورڈ ہوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زبردست آپ نے بات کی ہے، تاکہ ہم جو پولیٹیکل اپنے گینز کے لیے یہ اکنامک ایشوز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ ختم ہو۔ عمران خان صاحب کو یہ تجویز حکومت کو بالکل تحریری طور پہ بھجوانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ بتائیں حل کیا ہے، یا ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں، یا آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ریوائیو کریں تو یہ مشکل فیصلے ہیں، آپ ان فیصلوں کو انڈورس کریں یا کوئی متبادل تجاویز دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی متبادل تجاویز نہیں ہے تو پھر اس پہ پالیٹکس نہ کریں، پھر اس پہ پالیٹکس نہ کرو، اور یہ فیصلے ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ دیکھیں شارٹ ٹرم میں کوئی حل نہیں ہے، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہمیں کچھ اور بھی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ خبر آئی تھی کہ عالمی بینک کی طرف سے $1.1 ارب قرض کی جو منظوری ہے اس میں تاخیر ہو گئی ہے، انہوں نے مؤخر کر دی ہے، یہ کیا بات؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا پاور سیکٹر، انرجی سیکٹر سے ریلیٹڈ ورلڈ بینک کا لون تھا، یہ 2 چیزوں کے ساتھ یہ منسلک تھا۔ ایک تو آئی ایم ایف کی طرف سے لیٹر آف کمفرٹ، وہ لیٹر آف کمفرٹ ملے گا تو یہ پروگرام لونز وہ ریوائیو کریں گے۔ دوسرا ان کا سرکولر ڈیٹ، ہمارا سرکولر ڈیٹ کم ہونے کے بجائے سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا تھا، تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ وہ فرسٹ ہاف کے بجائے سیکنڈ ہاف کے اندر اس کو لے کر چلے گئے ورلڈ بینک۔ اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے، چونکہ اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو مفتاح صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہو جائے گا تو ورلڈ بینک سے اتنے پیسے مل جائیں گے، باقی چیزوں سے اتنے مل جائیں گے، تو وہ بنیادی طور پہ یہ چیزیں ڈیلیز کا شکار ہوئی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا نہ ہونا اور جو ریکوائرڈ ریفارمز ہیں ان پہ عمل درآمد نہ ہونا شامل۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب جو تردید ہے وہ بس بیسیکلی منسنگ ورڈز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ چونکہ ملٹی لیٹرلز نے اپنے لونز دینے ہیں پاکستان کو، تو وہ یہ تو نہیں کھل کے کہہ سکتے کہ ہم اپنی چیزوں کو ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ شیڈیول کے اندر آپ اس کو ڈیلے، میں تو بیسیکلی جرنلسٹ کو ڈیلے ہی کہوں گا۔ اتنے ٹیکسوں کی جو بات ہو رہی ہے تو کیا غریب ترین آدمی کے لیے بھی کوئی ہے اس میں کچھ؟ دیکھیں ایک میں آپ کو بات ڈائریکٹ سبسڈیز کوئی؟ دیکھیں ایک حل یہی ہے کہ ہم اس ٹائم حکومت کے پاس انڈائریکٹ ٹیکسز کے علاوہ کوئی فوری طور پہ حل نہیں ہے۔ آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل تو یہ ہے کہ امیر کے اوپر ٹیکس لگائیں، لیکن اگر اس ٹائم حکومت ڈائریکٹ ٹیکس لگائے گی تو اس کا امپیکٹ اگلے سال کچھ غریب کے لیے کچھ ہے؟ سبسڈی میں سمجھتا ہوں ٹارگیٹڈ سبسڈی کی ضرورت ہے اس ٹائم، اگر یہ نہیں کرے گی تو غریب تو مر جائے گا۔ ٹارگیٹ سے مراد یہ ہے کہ صرف غریب ترین لوگوں کو کچھ فائدہ، کچھ سستی چیزیں۔ یہ تو پاکستان کی معیشت جس پہ پاکستان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے۔ تھوڑا سی بات ہو جائے سیاست، کیونکہ اس معیشت کے ساتھ بھی سیاست ہو رہی ہے، اور جو کرنے والے ہیں اگلے سیگمنٹ میں ہم ان کی سیاست کے اوپر بات کریں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں عمران خان کے ان مقدمات کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمہ زیر سماعت ہے۔ معیشت سے جڑی ہیں سیاست، اور سیاست اس وقت بڑی حد تک عدالتوں میں بھی لے جائی گئی ہے۔ قیوم صدیقی آج ہمارے خاص مہمان، ان سے ہم بات کریں گے ٹیرین وائٹ کیس کے حوالے سے۔ قیوم صدیقی صاحب، آج چیف جسٹس عامر فاروق نے مزید 8 دن کی مہلت دے دی ہے عمران خان کے وکلاء کو۔ عمران خان کے وکلاء میں ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ ایک بڑا نام، آج ان کے ساتھ ایک اور بڑا نام بھی کھڑا تھا، اور وہ تھے بیرسٹر علی ظفر۔ ان کے علاوہ درخواست گزار کے وکیل پہلے ایک ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے جو ابھی بھی ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، بیرسٹر حسنین، اور ان کے ساتھ ایک سابق اٹارنی جنرل بھی آ گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ معاملہ کتنے ہائی لیول پہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ آج تحریری جواب دینا تھا، عمران خان کے وکلاء نے نہیں دیا۔ بظاہر عمران خان کسی قسم کی تحریر لکھ کر نہیں دینا چاہتے عدالت کو ٹیرین وائٹ کے اس معاملے میں، اور ایڈوکیٹ سلمان راجہ نے یہ کہا
کہ وہ اس معاملے کے اوپر بحث کریں گے، اور مزید وقت انہوں نے مانگ لیا جو اب 27 جنوری تک کا دیا گیا ہے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کیس کو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ کیس واقعی عمران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ دیکھیں متی صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو 2-3 تاریخیں ہو گئیں جس کے بعد جواب مانگ رہی ہے عدالت۔ کبھی وکیل نیا آ گیا ہے، اور کبھی جو ہے کسی بائیو میٹرک کا ایشو ہے کہ جناب وہ بائیو میٹرک کا وہ داخل کرنے کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل سا ایشو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ آ کے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ آ کر اب بیرسٹر علی ظفر بھی کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف سلمان اسلم بٹ، جیسا کہ آپ نے بتایا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ عمران خان صاحب اس مقدمے کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، کہ وہ کوئی چھوٹا وکیل نہیں، وہ بڑے بڑے ٹاورنگ پرسنالٹیز جو ہیں ان کو عدالت کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفنس کرنے کے لیے۔ ایک نیا جو انکشاف ہوا ہے وہ بتا دوں، ایک نیا ایفیڈیوٹ بھی سامنے آ گیا ہے عدالت کے ریکارڈ پہ۔ ایک تو وہ عمران خان والا تھا 2004 کا، جس میں انہوں نے امریکی عدالت میں یہ حلفیہ بیان دیا تھا، لاہور سے بھیجا گیا تھا یہ حلفیہ بیان ایفیڈیوٹ، کہ مجھے کوئی اعتراض نہ ہے اگر ٹیرین وائٹ کی جو گارڈین شپ ہے، جو نگرانی ہے، وہ کیرولین وائٹ کو یعنی اس کی خالہ کو دے دی جائے۔ یہ 2004 کا 4 نومبر کا عمران خان کا بیان تھا۔ اس کے تقریباً 14 دن بعد، 2 ہفتے بعد، جمائمہ نے بھی ایک حلفیہ بیان دیا جو آج عدالت کے سامنے وہ بھی ریکارڈ پہ آ گیا ہے، اور جمائمہ نے بھی یہی کہا کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اگر ٹیرین وائٹ کی جو نگرانی ہے وہ کیرولین وائٹ کو دے دی جائے۔ یہ 2004 کے 2 ایفیڈیوٹ ہیں۔ تو پھر سوال تو اٹھتے ہیں نا کہ آخر عمران خان کا ایفیڈیوٹ اور پھر جمائمہ جب بھی ایفیڈیوٹ دے رہی ہیں تو اس وقت تک شاید ڈیورس ان کی ہو چکی تھی، عمران خان کی اور جمائمہ کی، مگر پھر بھی ان دونوں سے ایفیڈیوٹ امریکی عدالت نے لیا۔ اب دیکھیں متی صاحب، یہ ایفیڈیوٹ کیا ہے یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے نا، کہ وہاں باہر جو ہے پیرنٹیج جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کسی کو اس کی بچے کی کفالت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اب جیسے کہ الزام ہے کہ ٹیرن جیڈ وائٹ جو ہیں وہ لو چائلڈ ہیں عمران خان صاحب کا، تو ایک طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی مطلب ایکسیپٹنس دی ہے کہ وہ اس کے والد ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس مسئلے کو چھوڑ کے جو مسئلہ اصل میں عمران خان صاحب کو درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا ہے، تو وہ ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پہ جھوٹ بولا ہے، ہاں جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، اور وہ 62(1)(f) کے نیچے ان کا ڈیکلیریشن چاہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لیٹ سے کہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ بھئی عمران خان اگر آ کے کہتے ہیں کہ ہاں اگر کہ یہ میری بیٹی ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں غلطیاں ہوئی، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور وہ یہ کہہ بھی چکے ہیں کچھ انٹرویوز میں، جی ہاں، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی کوئی سیاسی شہرت میں کمی آئے گی؟ مطلب جان صاحب بہت مشکل ہوگا پھر اس معاملے کو ڈیفینڈ کرنا۔ دیکھیں اس کے بعد بہت سارے اور ایشوز اٹھیں گے۔ اب جبکہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی پوری کیمپین کے اندر جہاد، اسلام، فلاں واقعہ، صادق، ٹھیک ہے نا، مطلب میں مذہبی رجحانات کو اجاگر کرنے، وہ آج بھی جب کوئی مثال دیتے ہیں تو وہ اس مثال کا تعلق جو ہے کسی اسلامی روایت، کہاوت یا اسلامک ٹچ ہوتی ہے، ٹچ جو ہے نا اس کا اسلامک ٹچ دیتے ہیں۔ تو جب اگر ریاست مدینہ کی مثال لے لیں، اب دوسروں نے اگر جو ہے وہ ٹچ دینا شروع کیا اس کو، تو پھر اب میں وہ لفظ کہنا نہیں چاہتا ہوں، تو وہ جو ٹچ ہے وہ عمران خان صاحب کو بہت بری طرح سے ٹچ کرے گا، بالخصوص سیاست کے حوالے سے۔ دیکھیں موریلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر بیانیاں وہ کیا بنائیں گے، وہ تو کیا بنائیں گے، لیکن اس میں جو نئی بات آئی ہے نقطہ کیا ہے کہ اگر ایک عمران خان کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں الیکشن لڑنے کے حوالے سے، لیکن آج شاید نوٹیفائی ہو چکا ہے آج الیکشن کمیشن سے ایک سیٹ کے اوپر عمران خان کا، ہاں جی، وہ جو کامیابی کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے، مگر جب تک وہ حلف نہیں اٹھاتے وہ ایم این اے نہیں ہیں، وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، تو ریٹ جورسڈکشن میں ہائی کورٹ کیسے ایک سیاستدان کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ دے سکتے؟ مطیع اللہ جان صاحب، وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جیت کے آئے ہوئے ہیں، ابھی حلف نہیں اٹھایا نا انہوں نے ابھی، لیکن ایم این اے کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا ان کا، تو لہٰذا وہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ غلط ہیں یا درست ہیں،
تو وہ تو الیکشن کمیشن کے پاس جانا چاہیے، پھر ریٹ میں کس لیے وہ؟ نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں جا سکتا نا، الیکشن کمیشن از ناٹ دی کورٹ آف لا. تو ٹرائبونل میں جائیں اگر ان کے کاغذات، وہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر گئے ہوں گے، کسی نے نہیں اعتراض کیا، لیکن یہ ریٹ آف کو ورنٹو آپ جانتے ہیں کہ جو مختلف قسم کی ریٹ جورسڈکشنز ہوتی ہیں اس میں ریٹ آف کو ورنٹو ہے، اس میں کبھی جا سکتے ہیں. کسی سیاستدان کے خلاف کوئی ایسی شکایت آئی؟ خواجہ آصف جو ہیں ریٹ آف کو ورنٹو کے اندر ان کو عطم اللہ صاحب نے ڈسکوالیفائی کیا تھا بیوی بچوں کے نام چھپانے کے حوالے سے. بات فیکٹس کی ہے، بیوی بچے کی نہیں. اب آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں، مطلب جو جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں جس کا کیس لا بنا ہوا ہے، اس میں کیا تھا کہ ریسیویبل ایسٹ تھا جو کہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا اور بلیک سواپ، مطلب غلط بیانی کی، مطلب نیچے یہ لے آئے نا. اسی طرح سے جہانگیر ترین صاحب کا کیا تھا کہ انہوں نے جو ٹرسٹ جن کے نام پہ جائیداد تھی وہ انہوں نے ان کی وائف اور ان کو اس کا شیئر ملنا تھا، لیکن وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو ایک فیکٹ ہے جو کہ چھپایا گیا ہے کیونکہ کاغذات نامزدگی کے اندر اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی. تو یہ صادق اور امین کے اپوزٹ بات ہوگی. تو یہ صادق وہی ہوگی نا، ایک فیکٹ کو مطلب آپ دیکھیں نا، آپ چھپائیں گے، آپ غلط بیانی کریں گے، آپ جھوٹ بولیں گے. ہماری سیاست کس لیول پہ آ گئی ہے، اب ہم ایک دوسرے پہ یہ الزام لگائیں گے، یہ سیاستدان مطیع جان صاحب، بات یہ ہے کہ اس میں آپ بتائیں کہ کون سا، یہ تو ہم ڈسکس بھی نہ کرتے اس معاملے کو اور ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ گیا ہے کورٹ آف لا کے اندر. کورٹ آف لا میں ایک سٹیزن گیا ہے، اب اس کے بعد عمران خان صاحب اس کے اوپر اپنا پورا ڈیفنس لے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو مذہبی سطح پہ نہیں کھیلنا چاہیے، قانونی سطح پہ کھیلا جا سکتا ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ خان صاحب بھی کھیلنے کے بہت شوقین ہیں نا، کہ چلو اس پہ کھیلتے ہیں. وہ سائفر پہ کھیلا تھا، تو اب جب مخالفین کھیلیں گے تو اگر وہ مذہبی سطح پہ کھیلیں گے تو غلط ہوگا، اور اگر قانونی سطح پہ کھیلیں گے تو آپ سمجھتے ہیں درست ہوگا. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، وہ اس کے بعد کھیلیں گے جب عدالت سے کوئی ڈیکلیریشن حق میں آئے گا یا مخالفت میں آئے گا. اس وقت تک تو ابھی آپ دیکھیں کہیں سیاست میں اس کو ابھی نہیں لایا جا رہا. آپ کے خیال میں عمران خان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں عمران خان صاحب نہیں، آپ کے خیال میں کہ کون سا جواب ایز اے لیڈر ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ ان کو سچ بتانا چاہیے، سچ بتائیں، پھر اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں. عمران خان صاحب تو ریفارمسٹ ہیں نا، وہ کوئی اقتدار کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں سارا کچھ. ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین بھی رہیں گے، وہ اپنا ایک قائد بھی رہیں گے، لیکن ٹھیک ہے الیکٹورل پالیٹکس کے اندر اگر اس بنیاد پہ وہ نااہل ہو جاتے ہیں تو وہ نہیں آ سکیں گے، لیکن ایک پریسیڈنٹ تو قائم کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، فرام ہوم. اور تو آپ اپنے سے شروع کریں نا، اپنے سے لاگو کریں، سچ بولنا، دیانت، امانت. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بولتا نہیں ہوں اور سچ بول نہیں سکتا، سچ دے نیڑے نہیں جانا. تو کیا اس معاملے میں بھی یہی صورتحال ہوگی؟ کیونکہ یہ دیکھیں ابھی تو جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے ان کے وکلا کو عمران خان صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں اور یہ سلب چائلڈ والے معاملے کے اندر معاملات کو لمبا اور گھسیٹا جائے. لیکن ایک اور مطیع اللہ جان صاحب میں ابھی دیکھ رہا تھا، اس سے چلتے چلتے آپ سے جملہ معترضہ کے طور پہ آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی عمران خان صاحب میں؟ کیا عمران خان صاحب کی جو یہ چیچی والی انگلی ہے، اس میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ بی بی سی کو جو انٹرویو دیا ہے ابھی، جو کل کا انٹرویو ہے یا آج کا انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے یہ انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی ہے، اور ہر وقت جس کو چھیڑتے رہتے تھے، ہر وقت اس کو چھیڑتے رہتے. تو آپ کو یاد ہوگا یہ الیکشن میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے شادی کے بعد ان کی انگلی میں وہ انگوٹھی آئی تھی، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر بنے تھے، اور پھر یہ انگوٹھی جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ اس انگلی میں، اس لیے کہ وہ بہت نمایاں ہوتی تھی. تو مجھے حیرت کی بات ہے کہ الرجی ہو، تصویر بھی نہیں نظر آئی. اب آپ کے تصویر بھی نہیں پکڑی ہوئی. میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ تو بالکل ایک روٹین تصویر تو آپ رکھ سکتے ہیں نا کسی وقت انٹرویو کی طرح، بٹ ہر تقریر میں وہ انگوٹھی ہمیں ضرور نظر آتی ہے. اس کے ساری بحث سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی جسٹ میں نے ایک بڑے لیڈر کی کوئی غیر معمولی چیز، کوئی نہیں پہنی ہوئی. میں تو آپ پہلے مجھے کب پہنے دیکھا آپ نے؟ نہیں تو اس کا مطلب اگر انہوں نے اتار دیا تو کچھ اس کا کچھ اور مطلب ہے، اور آپ نے پہنی نہیں ہے تو اس کا کچھ اور مطلب ہے. دیکھیں شادی کے فوراً بعد پہنی گئی تھی ایک انگوٹھی، اور پھر آپ نے اتار دی. دیکھیں آپ سپرسٹیشیس تھے نا. آج آپ نے گھر بھی جانا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور پھر بریک کے بعد ہم بات کریں گے صحافی پروگرام میں ایک صحافی سے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاہد اسلم سے، جو تقریباً ایک ہفتے تک ایف آئی اے کی تحویل میں رہے، گرفتار رہے. سنگین الزام تھا ان پہ کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے اثاثوں کی خبر کے لیک ہونے میں ان کا کوئی کردار تھا. اس حوالے سے
شاہد اسلم نے کیا بتایا آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ ایک صحافی کو ہتھکڑیاں لگی مگر آج وہ ہتھکڑیاں کھل گئی، جیل کے دروازے کھلے اور شاہد اسلم جو ایک ہفتے سے جیل میں تھے آج ان کو ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا، اور اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد انہوں نے خاص طور پہ پروگرام صحافی کو ایک انٹرویو دیا، آئیے سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اور جتنے بھی میرے کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ ان سب کا شکریہ، اس میں چاہے عمر چیمہ ہوں، اعزاز سید یا انصار عباسی ہوں یا عامر ضیاء یا جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں یا پی ایف یو جیز ہیں یا ہمارے جو پریس کلبز ہیں، جس طریقے سے کمیونٹی میرے ساتھ کھڑی ہے، مجھے تو ظاہر ہے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اتنا لوگ پیار کرتے ہیں۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جرنلزم تو میں ظاہر پچھلے 12-14 سال سے کر رہا ہوں، لیکن میں کوئی بہت بڑا نام تو نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ اور سٹوری یا جو بھی میں نے کیا وہ تو ظاہر ہے میرا پروفائل سارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بندے کو لاہور سے جس طریقے سے اٹھا کے یہاں پہ لائے دہشت گردوں کی طرح، اور پھر اس طریقے جس طریقے سے آگے کمیونٹی سٹینڈ کیا کمیونٹی نے، اور میری جو لیگل ٹیم ہے جس طریقے سے انہوں نے کورٹ میں آرگومنٹ کیے، تو آج اگر آپ کے پاس میں بیٹھا ہوں، دیکھیں دوسرے سے تیسرا دن انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ اچھا، عام آدمی یہ جاننا چاہے گا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کی سٹوری کے حوالے سے جو الزام آپ پہ لگ رہا ہے کہ پیسے دے کر معلومات لی اور پھر احمد نورانی کو بھیجی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن ڈیٹا وہاں سے رشوت دے کے اتنا بھونڈا الزام ہے، آپ خود لا کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں تو بالکل بلائنڈ ہوں ان لیگل معاملات کو لے کے، کہ دیکھیں پیسے دے کے جی ڈیٹا نکلوایا، کوئی شرم آنی چاہیے ایف آئی اے والوں کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے بھی۔ صحافیوں کے پاس ڈیٹا کس طریقے سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ آپ کو پتہ ہے، ہم پیسے ایف آئی اے والوں کی طرح نہیں ہیں، ہم پیسے دے کے یا کو کھلا پلا کے ہم تو دیکھیں جس طرح کا ہمارا پروفیشن ہے، آپ کو پتہ ہم 6 مہینے سیلری نہیں ملتی لوگوں کو، سال سیلری نہیں لوگوں کو ملتی، تو کہاں سے پیسے آنے ان کو ایف آئی اے اپنا صحافیوں کے پاس جو پیسے دے کے تو خریدیں چیزیں۔ ہم پہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، لوگ آپ اگر جتنا دیکھیں کوئی بندہ کریڈیبل ہے، جتنی اس کی انٹیگریٹی ہے اتنا اس کا ڈیٹا بینک بڑا ہوتا ہے، یہ آپ اس بات سے مجھ سے آپ سینئر اتفاق کریں گے، جتنی آپ کی کریڈیبلٹی ہے انٹیگریٹی ہے ڈیٹا بینک صحافی کا بڑھتا جاتا ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس سے رابطہ میں کب انکار کر رہا ہوں، میرا دوست ہے، میرا فیملی ممبر ہے جس کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں، تو وہ تو پبلک بات ہے، میں تو اس کو اون بھی کرتا ہوں، مانتا ہوں، میں نے ایف آئی اے کو بھی بتایا، لیکن کیا میں نے پیسے دے کے کوئی چیز نکلوائی ہے؟ شرم آنی چاہیے ایف آئی اے کو ایسی بات کرتے ہوئے۔ اور دوسرا، کیا وہ میں نے نکلوایا؟ شرم کریں اس بات کو بھی، کوئی ایویڈنس ہے ایسا کہ میں وہ ڈیٹا منگواتا رہا ہوں؟ میں جرنلسٹ ہوں، حالانکہ یہ میری پرائمری جاب ہے کہ میں چیزیں اکٹھی کروں، ڈیٹا اکٹھا کروں۔ اور تیسری چیز جو اس ساری معاملے کو لے کے کہ جی آپ نے اس کو ٹرانسمٹ کیا فلاں بندے کو، میں تو دیکھیں اس بندے سے میں سپیکنگ ٹرم پہ بھی نہیں ہوں پچھلے 1.5-2 سال، احمد نورانی صاحب سے پچھلے 1.5-2 سال سے سپیکنگ ٹرم پہ بھی نہیں ہوں۔ یہ کیسے مطلب یہ بس ہے ہماری بات، اس کی وجہ یہ ہے میں اس کی بہت سی اپنا جرنلزم کے معاملات کے حوالے سے آئی ایم سیٹسفائیڈ، مطلب مجھے اعتراض ہے اس کی جرنلزم کو لے کے، بہت سی چیزوں کو لے کے، ٹھیک ہے۔ میں اس بندے سے مطلب پچھلے پروفیشنل ڈفرینسز ہیں، پروفیشنل ڈفرینسز، اس کے میں پرسنل کوئی نہیں ہے کہ اس نے میرا کوئی کام غلط کیا یا میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط، یہ پروفیشنل بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو اس بندے سے پچھلے 1.5-2 سال سپیکنگ ٹرم پہ بھی نہیں ہوں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ ڈیٹا اس کو ٹرانسمٹ کیا ہے، وہ آپ لائیں نا کوئی ثبوت، اگر آپ نے ثبوت نہ کو لایا کہ میں نے ڈیٹا اس کو ٹرانسمٹ کیا ہے، اگر آپ ثبوت ایف آئی اے نے نہ لائی تو میں سارے ایف آئی اے پہ کرواؤں گا پرچہ۔ آپ نے کہا ثبوت کی بات کریں تو ایف آئی اے جب کہتی ہے کہ آپ اپنے موبائل کا لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دیں، تو پھر ایک صحافی کو اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دینے میں کیا حرج ہے؟ انہیں بتا دیں کہ آپ دیکھ لیں، میں تو معصوم ہوں۔ آپ بالکل صحیح، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ اگر اس میں کچھ ایسا ہے نہیں تو آپ دے دیں پاسورڈ۔ متی بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے موبائل میں کس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سارے سورسز کا جو ڈیٹا ہے ہمیں یہ سارا اس میں ظاہر فیڈ ہوتا ہے کہ آپ کس سے رابطے میں ہیں، کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے، کس لیول کا بندہ آپ سے کانٹیکٹ میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مختلف سٹوریز کر رہے ہیں، آپ کے اور ایک سٹوریز نہیں، ایک سٹوری نہیں، بہت سی سٹوریز ہیں، اور پھر ان عقل کے اندوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں یہ چیزیں آپ کو شیئر کریں۔ اگر یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک صحافی اپنے ہاتھ کاٹ کے تو دے دے ان کو کہ یہ پتہ لگائیں کہ ایف بی آر کی سٹوری میں کیوں کس طرح سے کرتا ہوں، کیا سرکل بن رہا ہے، ایف آئی اے سٹوری میں کس طرح سے کرتا ہوں، اینٹی کرپشن کی سٹوریز میں کس طرح سے کرتا ہوں، یا نیب کی سٹوریز میں کس طرح سے کرتا ہوں، یہ تو ساری وہ آپ ٹریک دے رہے ہیں ان کو۔ تو صحافی مر جائے گا، صحافی یہ نہیں بتائے گا اپنا سورس، یہ بیسیکلی
ایک سورس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ان کا ایک ضد تھی. اس سے یہ ظاہر چاہ رہے تھے کہ ہم اس سرکل تک پہنچیں, تو میں کیوں ان کو دوں وہ سرکل. یہ میرا بنیادی, یہ میرا اس میں تو آپ کو پتا سپریم کورٹ بھی یہ بتا چکی ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس چیز کو گارنٹی کرتا ہے کہ میں سورس کیوں ڈسکلوز کروں. تو بات یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کی خبر کی نہیں تھی, بات اصول کی تھی. بالکل, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ آپ تو احمد نورانی سے رابطے میں بھی نہیں ہیں اور آپ کے پروفیشنل اختلافات ہیں اس شخص سے, تو اس سٹوری میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. ایبسولوٹلی کوئی کردار نہیں ہے اس کو ڈیٹا مطلب نکلوانے میں یا شیئر کرنے میں. میں نے بار بار ایک بات کی ہے کہ ڈیٹا اس کو ٹرانسمٹ کرنا یا شیئر کرنا, یہ پیکا لگایا نا انہوں نے 3-4 کہ جی آپ نے ایکسیس کیا ہے ان آتھرائز اور آپ نے جناب ٹرانسمٹ کیا ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اتنے عقل کے اندھے ہیں ایف آئی اے والے, تھوڑی سی عقل بھی نہیں ہے ان کو. یہ جتنے بھی تفتیشی اور سارے لوگ اس میں انوالو تھے نا, ان کا 3-4 سال کا بھی نا ایکسپیرینس ہے, 5 سال کا ایف آئی اے میں. مجھے ایف آئی اے کور کرتے 15 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کے ڈی جیز میں سارے کون ہے بندہ جہاں کانسٹیبل سے لے کے ڈی جی تک مجھے نہیں جانتا, یہ میں انہیں نہیں جانتا. اس پروسیس کو سارے کو میں سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ مزاح کا خیز بات ہے, ان کو تھوڑا سا اگر کامن سینس ہوتی نا تو یہ کام نہ کرتے. پتہ ہے کہ ہوا کیا ہے, یہ سٹوری جب چھپی ہے نا, میں اسلام آباد میں تھا ان دنوں میں. اس وقت آرمی چیف نئے کی اپوائنٹمنٹ کا وہ پروسیس چل رہا تھا. میں اپنے دوست ہیں میرے جرنلسٹ جو ہیں اینکر فاضل شہباز خان, ہم دونوں اسلام آباد میں تھے. اور جس دن یہ خبر چھپی ہم پارلیمنٹ میں تھے. ہم خواجہ سعد رفیق کو ملے, خواجہ آصف کو ملے, اور باقی لوگوں سے ہماری ملاقات چل رہی تھی. ادھر ہم اعزاز کو بھی ملے, عمر چیمہ کو بھی ملے, ادھر باقی بھی دیگر لوگوں سے ملے. خبر جس دن چھپی گئی اس کے بعد آپ دیکھیں اس بات کو, یہ نومبر کی یا 18 یا 20 کے قریب کہیں سٹوری آئی ہے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے نے کریک ڈاؤن, اپنا ایف بی آر نے کریک ڈاؤن شروع کی, انکوائری کی. اس انکوائری کی فائنڈنگ کے بعد انہوں نے وہ ایک درخواست دے دی ایف آئی اے کو کہ جی ہماری فائنڈنگ کے مطابق یہ معاملہ ہے کہ ایف بی آر کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیٹا ایکسیس کیا ہے, تو آگے یہ انوالو ہیں کو ڈیٹا آگے ٹرانسمٹ کرنے میں بھی. ٹھیک ہے, آپ کا نام نہیں ہے کہیں؟ نہیں, میرا تو نام نہیں ہے, ظاہر وہ ایف بی آر کی اپنی ایک انٹرنل انکوائری آپ کہہ لیں. اور ایف آئی آر میں بھی آپ کا نام, ایف آئی آر میں بھی نام نہیں ہے. اچھا, وہ جب ہوا نا, جب ایف آئی آر, اسی کمپلینٹ پہ ایف آئی اے نے پرچہ دے دیا. اب وہ پرچہ جو ہے وہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں انہوں نے ایف بی آر کے لوگوں کو اٹھایا. یہ 15 دسمبر کی میرا خیال ایف آئی آر ہے, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, 15 دسمبر کی شاید پچھلے سال. 15 دسمبر کے بعد انہوں نے مجھے جا کے اٹھایا ہے میرا خیال ہے 13 جنوری کو. ٹھیک ہے جی, تقریباً مہینہ بعد. اچھا, میں ایک جرنلسٹ ہوں, خبر چھپی ہے نومبر کے اینڈ پہ, دسمبر میں ایف آئی آر ہو رہی ہے, تو مجھے اٹھا رہے ہیں 13 جنوری کو. آپ اندازہ کریں, اگر میں نے کچھ کام غلط کیا ہے, میں نے کیا پری ریسٹ کرائی جب ان پہ پرچے ہوئے ایف بی آر کے لوگوں پہ؟ میں نے پری ریسٹ کرائی نہیں کرائی. کیا میں چھپ گیا ہوں کہیں؟ نہیں. کیا میں بھاگا ہوں؟ ایون جب یہ خبر چھپی ہے اس کے ایک آدھ دن بعد بھی میں ڈی جی ایف آئی کو ملا ہوں, محسن بٹ کو, خبر چھپنے کے بعد بھی ملا ہوں. پھر جس دن انہوں نے مجھے اٹھایا اس سے ایک روز پہلے سارا دن میں ایف آئی لاہور کی بلڈنگ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اگر میں نے کوئی کیا ہوتا, یا مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کیس اس کو بنا رہے ہیں, یا جناب سابق آرمی چیف صاحب فلان ٹمکان, میں کہتا ہوں اگر میرا اس میں کوئی رول ہوتا تو میں اتنے آرام سے اپنا نارمل پروسیجر سے جا رہا ہوتا. اور دوسری چیز کہ میرا ان کے پاس ہے میرا موبائل فون بھی, لیپ ٹاپ بھی, اور مجھے, میں نے کہا نا 15 سال ہو گئے تھے کہ میں ایف آئی کور ہوں, تو مجھے ان کی اچھی بچی کا آئیڈیا ہے, ان کی کیپیسٹی کا مجھے پتا ہے کہ کیا انہوں نے اب تک بریک نہیں کر لیا ہوگا میرا لیپ ٹاپ اور میرا موبائل, انہوں نے پہلے دن ہی کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا اینڈرائڈ موبائل ہے؟ اینڈرائڈ موبائل ہے وہ, اگر ظاہر ہے, اور لیپ ٹاپ بھی جو ہے ونڈوز کا نارمل, ظاہر ہے نارمل. میں کہتا ہوں اگر ظاہر آئی فون ہوتا تو پھر ان کے لیے شاید مشکل ہوتی. وہ تو 1 منٹ کا کام تھا, انہوں نے کر لیا ہوگا. اب مجھے پتا ہے کہ میرے موبائل میں کیا ہے, مجھے پتا ہے نا, کسی اور کو تو نہیں پتا. میرے لیپ ٹاپ میں کیا ہے مجھے سب سے بیسٹ پتا ہے کہ نہیں پتا. انہوں نے تو جب کھولنا تھا تو پتا چلنا تھا نا ان کو. اب مجھے پتا ہے میرے لیپ ٹاپ میں کیا ہے, مجھے پتا ہے میرے موبائل میں بھی کیا ہے. تو اگر مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں یا جو لنک کرتی ہیں مجھے اس کے ساتھ, یا میں نے کوئی ڈاٹا ٹرانسمٹ کیا ہے, وہ لیٹر آن اسٹیبلش ہو سکتا ہے. تو متی بھائی میں اتنا بچہ نہیں, فیکٹری ریسیٹ کرنا 1 منٹ کا کام ہے, اور اس میں ڈیٹا ریکور کرنا مشکل ہوتا ہے. فیکٹری ریسیٹ کرنے کے بعد آپ ڈیٹا ریکور نہیں کر سکتے. اچھا, جب آپ موبائل فیکٹری ریسیٹ کر دیں یا لیپ ٹاپ فیکٹری ریسیٹ کر دیں. تو آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا؟ میں نے نہیں کیا. اب 18-19 نومبر کی خبر چھپی ہے, مجھے اٹھا رہے ہیں 13 جنوری کو, اور باقی بیچ میں جو ریسٹ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور مجھے سارا ایک ایک چیز کا پتا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے نا, تو میں نے کوئی چیز یعنی ڈیلیٹ بھی نہیں کی. چلے, یہ تو آپ نے بالکل بہت تفصیل سے بتا دیا, اور میرے خیال میں کامن سینس کی کچھ چیزیں تھیں جو ابھی تک شاید انہیں سمجھ نہیں آ رہی, اور ملک کی بدنامی بھی ہوئی, اور پوری دنیا میں ایک تماشا بھی بنا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے
کہ جہاں پہ کسی جنرل کے خلاف اثاثوں کی خبر بھی دے دیں تو اس کو ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں گے, بچوں کے بارے میں, فیملی کے بارے میں. آپ کا کوئی گھر ہے لاہور میں, کوئی گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے شاندار قسم کی, تھوڑا سا اس کے بارے میں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شاندار گاڑی ظاہر ہے, میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں کہاں پہ ہے شاندار گاڑی. گاڑی بالکل شاندار ہے, گاڑی ہے. آپ یہ اصل میں نا یہ بڑے پرسنل سے وہ معاملات ہیں جس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا. مجھے پتہ چلا آپ نے ظاہر ہے میرے اثاثے بھی ڈھونڈے ہیں, تو مجھے وہ آپ کے اہل خانہ نے کچھ بتائیں, آپ خود ہی بتا دیں. نہیں, مجھے بالکل وہ اچھا اس لیے نہیں لگا پروفیشنلی اسپیکنگ کہ یہ میری بڑی پرسنل سی چیزیں ہوتی ہیں کہ میری جو ایک اسٹرگل ہے, ایک جرنی ہے لائف میں, وہ آئی مین اٹس ناٹ فار اینی لائک سوشل میڈیا آئی مین کانٹینٹ اور ایون فار جنرل میڈیا ایز ویل, کیونکہ میں چاہتا ہوں میری پرسنل چیزیں وہ میرے پاس ہی ہونی چاہیے, جو میرے اثاثے ہیں. لیکن جو لوگ بہت سا پروپیگنڈا ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ, اس کا جواب وضاحت تو آنی چاہیے. نہیں, وضاحت دیکھیں بے شک آنی چاہیے, لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح کی باتیں کر کے نا کوئی وکٹم نہیں بننا چاہتا, مظلوم نہیں بننا چاہتا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی سے کبھی 1 روپے کا بھی روادار نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے مجھے کسی کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے, نہ مجھے کسی کی سپورٹ چاہیے اس لحاظ سے, ٹھیک ہے. میرے فائنینشیل حالت کیا ہے کیا نہیں ہے اب تو الحمدللہ, اگر میں نے ظاہر بتایا تو حالانکہ اب بھی کیا کرنا ہے, کیونکہ اب تو میں ریگولر فائلر بھی ہوں, NTN جو ہے وہ بنا ہوا ہے, ہاں فائلر ہوں میں, تو میں نہیں اس میں ظاہر پڑھنا چاہ رہا کہ کیا سیلری ہے کیا. فیملی آپ کی جو ہے آپ کے ساتھ لاہور میں؟ فیملی میرے ساتھ نہیں رہتی, فیملی گاؤں میں رہتی ہے. اچھا, بیسیکلی آئی بلانگ ٹو گجرانوالہ, تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے راولی کینٹ میں, وہیں میری. تو بچے آپ کے؟ بچے میرے 4 بیٹے ہیں, 4 بچے ہیں, 2 میرے بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں. گاؤں میں ہی ہوتے ہیں؟ گاؤں میں ہی ہوتے ہیں بالکل. تو ان کو شہر میں آپ نے اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا؟ بس انشاءاللہ بڑی جلدی انشاءاللہ ان کو وہ میرے ساتھ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. کچھ ظاہر بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کی آپ کو لک آفٹر کرنی ہوتی ہے. یہ تھے شاہد اسلم جو آج 1 ہفتے کی حراست کے بعد رہائی پانے میں کامیاب ہوئے اور اپنے اہل خانہ کو دوبارہ ملنے گھر پہنچ گئے ہیں. صحافی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.